جب باپ نے بیڑے میں بیٹھ کے سگریٹ کے سوٹوں کی پھوکے ماری تو بیٹا نیم نشے حالت میں آیا، نے کہا کیا ہوا ابے کو کیا ہوا؟ خبردار اپنے کردار کا اتنا روب دکھا، حرام تو دور کی بات، تیرا بچہ حلال کھاتے بھی تیرے سامنے شرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، جب باپ شام کو گھر میں آیا کرتا تھا، ہمیں دوسری مرتبہ باتھ روم میں جاتے باپ کی نگاہ کا ڈر لگے کرتا تھا، کیا کرنے جا رہا ہے، پڑ جا میں۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ نہیں، اس کا پیار تھا۔ بستر کا مقام بستر پہ سمجھایا، تعلیم کا معیار تعلیم میں سمجھایا، پیار محبت کا معیار محبت میں سمجھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے کچھ غیرت والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرے عزیزو اللہ اکبر، زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنے دل میں جمانی پڑے گی، جب دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو پھر یہ پھولوں کا گلدستے کی مانند بنے گا، پھر ہر پھول کی اپنی اپنی علیحدہ خوشبو ہو جائے گی، پھر یہ پھول کی خوشبو گھروں کو نہیں بلکہ خاندانوں کو مہکا کے رکھ دے گی۔ آپ حضرات میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دیں، جلدی گھر تشریف لایا کرے اور اس گھر میں تشریف لانے کے 3 حصے بنا لے۔ ایک حصہ میرے عزیزو اپنے آرام کا بنا لے اور ایک حصہ بچوں کی تربیت اور بیوی کے ساتھ محبت کا بنا لے اور ایک حصہ اللہ کی محبت کا بنا لے۔ 12 گھنٹے کی 11 گھنٹے کی 10.5 گھنٹے کی رات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سارا دن جو رزق کا انتظام کر رہا ہے اس رب کے آگے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو۔ میرے بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاؤں گا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، گوٹے گڈے اب جواب دینے شروع ہو گئے، پتہ نہیں اللہ سال تم آؤ ہم آئے یا نہ آئے، کوئی پتہ نہیں، اللہ تمہیں حیاتی دے، اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ پرسوں ترسوں بھی خدا پاک کی قسم ایک ٹرک سے مرتے مرتے بچے، آواز آئی مرتے مرتے بچا، بچ کے مرے گا، یوں تھا کہ ابھی اوپر چڑھ جائے گا۔ کل یہ کمر سے پوچھ لو، جام پور پر میرے عزیزو یوں گاڑی اور ویگن آمنے سامنے ہو گئی، قریب تھا آنکھیں بند کر کے کھول لیں گے آپس کے اندر ٹکر ہو جائے گی، پتہ کوئی نہیں۔ ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، او میرے بابو مال سنبھالنے سے زیادہ اپنا کردار سنبھالنا، قبر کے اندر مال کا نہیں کردار کا پوچھا جائے گا۔ بتا میں نے تجھے کیا بنا کے بھیجا تھا تو کیا بن کے آیا؟ میرے بابو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ وہ خمیر وہ مٹیریل سے اللہ نے بنایا میرے عزیزو، اتنا سا سوراخ کان بہنے لگ جائے بدبو آئے گی، جب کان بہتا ہے بدبو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے، آنکھ سے گیٹ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تو میری رحمت کا پردہ ڈلا ہوا ہے، ورنہ ہے ہی اندر بدبو ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ ہے تیرے دشمن نے تیرے پہ انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ اسے بنا رہا ہے، بدبو آ رہی ہے خون ریزی کی، بھائی کو توڑنے کی، اللہ بدبو آ رہی ہے، دے مار 4.5 کرے گا، سر پھاڑے گا، بہن بھائیوں کا قتل کرے گا، بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا۔ پتہ ہے میرے بندے پھر میں نے تیرے پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دی، پھر میں نے تیرے پہ اپنی رحمت کا خول چڑھا دیا۔ پتہ ہے تو کس چیز سے بنا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے اس مادے سے بنایا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، پھر میں نے اپنی کاراگری دکھائی، میں نے قدرت اس پانی پہ دکھائی۔ پتہ ہے یہ سامنے والی دیوار اندر کوئی ہتھوڑی اور کیل لے کے یوں کر کے ٹھوکے گا، پورے مجمع کو ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی، ایک کیل دیوار میں لگے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے۔ پتہ ہے میرا بندہ تیری ماں تو کپڑے چھان کے 4تھی منزل پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، میں نے اسے پتہ ہی چلنے نہ دیا۔ تیری ماں تو مدی لیٹی تھی، میں اندر تیرا دل جگر بنا رہا تھا۔ تیری ماں تو بورچی خانے میں آگ کے آگے بیٹھ کے چولہے
چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی تھی، میں تیرے پھیپڑے تیرے دل کے وال بنا رہا تھا۔ اے بندے جب میں نے بنایا میں نے سنا یہ تو تانا دے گا، پھر میں نے اپنی رحمت کی چادر چڑھائی، پھر میں نے تیرا دفاع کیا۔ پتہ ہے میں نے تیرا دفاع کب کیا؟ جب تو سن بھی نہیں سکتا تھا، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، پھر میں نے تیرا دفاع کیا۔ میں نے کیا کیا کہا؟ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تیری اوقات کیا تھی؟ میں اللہ کو قسمیں کھانا پڑی، میں نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھو سوچی میں نے کتنا پیارا انسان بنا دیا، میرا ہی بنایا ہوا میرا مخالف، میرا بنایا ہوا میرے پہ تنقید، میرا بنایا ہوا میری چیزوں پر انکار، میرا بنایا ہوا اللہ اکبر میرے ساتھ بگاڑ، میرا بندہ کہ مجھے گور رہے، اوقات میرے ہے۔ اگر میں اولاد نہ دوں تو کہتا اللہ کی مرضی، اللہ نے نہیں دی۔ اگر میں دے دوں تو کہتا فلاں ڈاکٹر کے نسخے نے کام کیا۔ اگر فصلوں کے دانے چھین لوں کہتا اللہ نے دیا۔ اگر دانوں میں برکت آ جائے فلانی کھاد نے کام کیا۔ اگر میں ذلت کے نقشوں میں عزت دوں گا فلانے کے حکم نامہ کام آ گیا۔ تیرے بگڑے کام بنا دوں کہتا فلانے کی سفارش کام آ گئی۔ اے بے شرما، بڑے مجھے گھوریاں دکھانے والے آئے، بڑے مجھے ہاتھوں کی انگلیوں سے مٹکا مٹکا کر مجھے دکھانے والے آئے۔ نہیں یقین آتا جا اپنی گلیوں میں جا کے دیکھ لے، جو یوں کر کے ہاتھ کر کے مجھے دکھایا کرتے تھے، میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے، چل یہاں سے نکل جا۔ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں کروں گا ہو جائے گا، وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کہتے تھے۔ جب میرے قہر کا کوڑا برسا، میں نے بڑے بڑے گاڑیوں والوں کو پیمپر بنا کے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ یقین نہیں آتا، دیکھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا بندے کی اوقات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ تو بھی اپنے آپ پہ میرے ہے، تجھے بھی اسی خمیر سے بنایا، تجھے بھی اسی مٹیریل سے بنایا۔ اپنے آپ پہ میرے کر، نظریں نیچی کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کر، ایک دفعہ برداشت کروں گا چل کوئی نہیں بنتا ہے، دو دفعہ جب یہ تیرا مزاج بن گیا تو آنکھیں پھاڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ رات کو تو دیکھ دھاک کے سوئے گا، صبح اٹھے گا کہے نظر نہیں آ رہا، پھر جب میں کرتا ہوں تو اپنے ذمے نہیں لیتا، کہ ہاں جی شوگر بڑھ گئی تھی، بلڈ پریشر چھوٹ کر گیا تھا، ہاں میں کبھی اپنے ذمے نہیں لیتا۔ صبح صحیح سالم پڑا تھا، باتھ روم میں گیا، ٹھہر جا میں نے دکان تے آنا، میں تنوں دس دینا، میں دیکھنا تو کس طرح کروں گا۔ اور میں جب ظلم کا بازار گرم کیا، میں نے باتھ روم کے اندر اشارہ کیا، تجھے پہنچ کر دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتارے، میں نے پہننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں اللہ ہوں، دنیا کے اندر جانا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو نے میرا تعارف کرانا تھا۔ سب سے پہلا سوال روٹی بعد میں، کھانا بعد میں، زندگی بعد میں، صحت بعد میں، سب سے پہلے پوچھے گا بتا تو نے میرا تعارف کیوں نہیں کرایا تھا؟ آج سارے دن میں خیر پروا لو، کس نے اللہ کا تعارف کرایا؟ اولاد کو کروایا، بیوی کو کروایا، دسترخوان بچھا، اللہ اکبر، مکھن کہاں سے لایا؟ میں لے کے آیا، جب روٹی کہاں سے آئی؟ میں لایا۔ او میرے بندے، میں نظر آئی تیرے پورے دسترخوان پہ، میرا نام کہیں نظر ہی نہیں آیا، کپڑوں پہ نظر نہیں آیا، او بندے کاروبار پہ نظر نہیں آیا۔ دیکھ تیرے باپ کا ماشاءاللہ، یوں نہیں کہا باپ نے کیا، یوں نہیں کہا اللہ نے کیا۔ اے بندے، جب ایسے کڑوے کڑوے جملے میرے پاس آتے ہیں تو پھر میری طرف سے پیار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر بندے میں کہتا ہوں پھر اب تماشا دیکھنا، جس مال کو تو نے کمایا اسی مال کے اندر تجھے ناکام کروں گا، جس اولاد کو تو نے بنایا اسی اولاد کے اندر میں تجھے ناکام کروں گا۔ میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے بندے میرا تعارف کرانا ہے، جب تو مجھے سجدوں میں نہیں مانے گا، جب تو مجھے روزوں میں نہیں مانے گا، میرے ذکر میں نہیں مانے گا، پھر میں زمین پہ تجھے لٹا کے منواؤں گا، پھر دماغ کی ہیر پھیر، پھر ہاتھوں کے پیر توڑ جوڑ کے تجھے منواؤں گا۔ اب بھی تو ماننے گا اللہ ہے۔ اے بندہ اسی حالت میں مان جا، تیری صحت برقرار رکھوں گا۔ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا شان عطا فرمایا۔ اوے لوگوں، کسی کو کسی کے ساتھ جوڑا، کتنے مقدروں والے خیر پر والے لوگوں، اللہ نے آپ کو مجھے آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنے یار کا نام نہیں دیتا، اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے اپنے یار کا نام دے دیا ہے۔
ہے. اللہ اکبر. نیرا اسلم نہیں, نیرا صدیق نہیں, محمد صدیق کلوا. نیرا اسلم نہیں, محمد اسلم کلوا. نیرا اسلم نہیں, انور نہیں, محمد انور کلوا. اس سے کیا ہوگا؟ باپ کا نام نہ لگا, آمنہ کے لال نام لگا. فرمایا میرے بندے قیامت کا دن ہوگا, باپ کا نام لگا دیکھ کے غصہ آئے گا, یار کا نام دیکھ کر پیار آنے لگ جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے پر احسانات ہیں, اور آپ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ آپ نے اللہ کی پہچان کروائی. آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں شکر کی پہچان کروائی. آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حق ہے. آپ کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار دل و جان سے کرنا ہے. جو فتنہ قادیانیت کی صورت میں اس وقت اٹھا ہوا ہے, جو ہماری نسلوں کے ایمان کو ڈگمگا رہا, ہمارے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہا, ہماری گھر والی بچوں کے ایمان کو کمزور کر رہا. اللہ اکبر. اپنے کردار میں, اپنے حال میں, اپنی زبان پر, اپنے مصروفیت کے اندر ختم نبوت کی ذمہ داری اٹھا لو. اللہ کی قسم ہے, المرء ما من احب الیہ, جس کی نسبت لے کے جاؤ گے, جس کی شفاعت لے کے جاؤ گے, جس کے ساتھ دنیا میں پیار کر کے جاؤ گے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اللہ اکبر. مال پر بات آ جائے برداشت کرنا, جان پہ بات آ جائے برداشت کرنا. آمنہ کے لال کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تمہارے ایمان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکے, خواہ وہ مصنوعات کی صورت میں ہو, خواہ برگر کی صورت میں ہو, خواہ پروڈکٹ کی صورت میں ہو, جس پیسے کی, جس چیز کی کمائی کا حصہ حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کو کھولنے میں لگ جائے, اللہ کی قسم اسے اپنی ذات کردار پر خرچ کرنا حرام سمجھ لیا جائے. آج میرے عزیزو اسرائیلیت, آج میرے عزیزو قادیانیت, اسرائیل کے گروپ میں میرے عزیزو قادیانیت امریکہ کے روپ کے اندر آ رہی ہے, اور طرح طرح کے لولی پاپ دے کر ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے. آج میرے عزیزو اس چوک کے اندر, جس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ختم نبوت چوک کہا جائے گا. کیا نام ہے چوک کا؟ پہلے کون سا چوک ہے؟ گیگڑا چوک. مطلب ہے اس کا گیگڑے کا ہے جی, مطلب سمجھا لو. گیگڑا کہ بندے کا نام تھا, کتے کا نام تھا, انسان کا نام تھا, دادے کا نام تھا, گندے پانی کا نام تھا. اللہ اکبر. گندے پانی کا نام آج ختم کریں, آج اچھے پانی کی نسبت کا نام رکھ لیں, اچھے نام کی نسبت کا نام رکھ لیں. اللہ اکبر. اس چوک کا نام ہی ختم نبوت چوک رکھ لیں. کون کون چاہتا ہے ختم نبوت چوک رکھنا؟ تائید کرو گے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے؟ مخالفت تو نہیں کرو گے؟ مخالفت کرنے والوں کو سمجھاؤ گے آج کے بعد یہ گیگڑا چوک نہیں, آج کے بعد ختم نبوت چوک ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے عزیزو چلو جاگنے کا زور نہیں, اپنی نیند کا ہی زور لگا کے کہو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج کے بعد اس چوک کا کیا نام ہوگا؟ زور سے کیا نام ہوگا؟ اور ختم نبوت کا بورڈ بنوا کے کون یہاں لگائے گا؟ ہاں کہاں لگا ہوا؟ کہاں؟ ماشاءاللہ. اس بورڈ پر لکھے ہوئے نام کی غیرت کا تحفظ کون کرے گا؟ ختم نبوت کے لیے قربانی کون دے گا؟ ختم نبوت کے لیے میرے عزیزو محنت کون کرے گا؟ اتنی محنت کرو, اتنا جاگنا پڑے گا کہ جہاں غداران ختم نبوت نظر آئے وہیں تمہیں ساتھ کھڑا ہو کے محبان ختم نبوت نظر آنے لگ جائے. پھر زبان سے کہو تاجدار ختم نبوت. مطالبہ آج کے بیان کا, آج کی نعت کا مطالبہ کیا؟ مطالبہ میرے محترم دوستو 5 وقت کی نماز اور رزق حلال. اگر رزق حلال رہا تو نماز کا ساتھ رہے گا, نماز رہی تو رزق حلال کی عادت پڑے گی. کون کون نیت کرتا ہے رزق حلال کی؟ سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز کی کون کون نیت کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کی نیت کون کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے دربار میں مل کے معافی مانگے اور زبان حال سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہمارا کہا سنا قبول فرمائے, ایمان میں ترقی کا, دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا ٹھہرو بھائی, تقریباً 3 کروڑ روپے کا کام ہو گیا مسجد کا.